السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ میرے سبھی لسنرز بالکل ٹھیک ہوں گے، اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے۔ یہ کہانی اٹک سے شیئر کی ہے سہیل بیگ نے۔ سہیل کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ایک سچا خوفناک واقعہ شیئر کروں گا جو کہ آج سے 10 سال پرانا ہے۔ ہم لوگوں کے گھر میں ایک کام والی کام کرتی تھی جس کا ایک جوان بیٹا تھا۔ وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا، ان کی اور کوئی اولاد نہیں تھی۔ ان کا بیٹا محنت مزدوری کرتا تھا اور اپنے والدین کا پیٹ پالتا تھا۔ اس کی جو والدہ ہمارے گھر کام کرتی تھی، وہ اس لیے لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی کہ میں اپنے بیٹے کا ساتھ دے سکوں، کیونکہ اس کا خاوند بہت بیمار رہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی اٹک میں ایک مین نہر ہے، اور اس نہر کے اوپر کہا جاتا تھا کہ ایک چڑیل کا بسیرا ہے، اور وہ چڑیل باقاعدہ طور پر اس نہر کے اوپر چلتی ہوئی نظر آتی تھی۔ کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ چڑیل پانی کے اوپر چلتی ہوئی بھی نظر آتی تھی۔ وہ عورت، خوفناک عورت، جو بھی اس کو دیکھتا تھا وہ اس کے پیچھے لگ جاتی تھی اور سارے راستے آوازیں دیتی تھی۔ نہر کا وہ کچا راستہ اتنا خوفناک اور اتنا پرسرار تھا کہ لوگ بہت زیادہ خوف زدہ ہوتے تھے اس پر گزرتے وقت۔ جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں، جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ ان باتوں کو بالکل سچ نہیں سمجھتے۔ سہیل کہتے ہیں کہ وہ جو ہماری کام والی تھی، وہ لوگ دیہاتی تھے اور وہ لوگ اس چیز کو بالکل نہیں سمجھتے تھے کہ ایسی کوئی چیز ہوتی ہے۔ کہتی ہیں کہ اس کا جو بیٹا تھا، وہ ایک دن موٹر سائیکل چلا کر اسی نہر کے کچے راستے سے رات کے ٹائم اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا، اور جیسے وہ گھر گیا تو اس نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ آج میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میرے کندھوں کے اوپر کوئی بہت بھاری اور وزنی چیز بیٹھی ہوئی ہے۔ خیر، اس کا وہی راستہ تھا گزرنے کا جو کہ نہر کی طرف سے وہ گزر کر اپنے کام کی طرف جاتا تھا۔ محنت مزدوری کر کے اس نے اپنے لیے ایک موٹر سائیکل لیا۔ اس دن وہ کام والی اماں بہت زیادہ خوش تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ اللہ نے میری محنت رنگ لے آیا ہے اللہ، کیونکہ میرے بیٹے نے آج موٹر سائیکل خریدا ہے، جو کہ پہلے پیدل چلا کرتا تھا۔ پیسے جوڑ کر انہوں نے ایک موٹر سائیکل خریدا تھا۔ اس دن اماں بہت زیادہ خوش تھی۔ اس رات تقریباً رات 12 بجے ہمارے دروازے پر دستک ہوئی، اور ہم نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو آگے وہ کام والی کھڑی تھی۔ میں اس کام والی کو اندر لے کر آیا۔ وہ بالکل میری ماں کی عمر کی تھی۔ میری امی نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس کام والی کا نام افشاں تھا۔ افشاں بہن، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جس پر وہ کام والی اماں کہنے لگی کہ میرا بیٹا آج واپس نہیں آیا، اور میں اس کو کال کر رہی ہوں، فون کر رہی ہوں، وہ میرا فون نہیں اٹھا رہا۔ میں نے فوراً اس کے بیٹے کا نمبر لیا اور اس کو فون کرنے لگا، لیکن 10 سال پہلے کی بات ہے اور تب اتنے زیادہ فون ٹرینڈ میں نہیں تھے۔ میں نے کہا اماں شاید اس کے موبائل کی بیٹری ختم ہو گئی ہو، اسی لیے وہ فون نہ اٹھا رہا ہو، اور تھوڑی دیر کے بعد اس کا فون پاورڈ آف جانے لگا۔ خیر، ساری رات ہم نے اس کا انتظار کیا، لیکن وہ لڑکا جس کا نام احمد تھا وہ واپس نہیں آیا۔ صبح اٹھ کر اس کی ماں نے دوبارہ ہمیں آ کر بتایا کہ ابھی تک احمد واپس نہیں آیا۔ میں بہت پریشان ہوں۔ ہم نے کہا کہ شام تک انتظار کرو، شام کے بعد پولیس تھانے میں جا کر اس کے جو کہ وہ مل نہیں رہا، کوئی رپورٹ وغیرہ کرواتے ہیں، بے فکر رہو، وہ گھر آ جائے گا۔ اماں یہ کہنے لگی کہ شاید میرے بیٹے کو کسی نے کڈنیپ کر لیا ہے، یعنی اغوا کر لیا ہے، اس نے موٹر سائیکل خریدا ہے اور اس وجہ سے شاید چوروں نے اس کو پکڑ لیا ہو۔ وہ نہر کے کچے راستے سے رات کے ٹائم واپس آتا تھا۔ 5 دن گزر گئے اور 5 دن وہ لڑکا واپس نہیں آیا۔ اب جو ہماری کام والی افشاں تھی وہ اتنی پریشان تھی، وہ رو رو کر بالکل اس کی حالت خراب ہو چکی تھی، اور وہ یہ اللہ سے دعا مانگتی تھی کہ یا اللہ میرا بیٹا جدھر بھی ہے اس کو واپس لے آؤ۔ خیر، اس رات وہ اماں سوئی تو خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ اس کا بیٹا اس کو خواب میں ملا ہے اور آ کر یہ کہتا ہے کہ اماں، میں اسی راستے سے گزر رہا تھا تو اچانک سے میرے سامنے ایک خوفناک عورت آئی۔ میں اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکا اور میں موٹر سائیکل سمیت اس نہر میں گر گیا۔ اب تو ایسے کر کہ نہر کے اندر ایک بکرا پھینک، اور جیسے تو بکرا پھینکے گی میری لاش اور وہ موٹر سائیکل اوپر کی طرف آ جائے گا۔ یہ خواب دیکھ کر وہ اماں خوف زدہ ہوئی اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بہت پریشان تھی، اور جیسے ہی رات اس کی آنکھ کھلی، چیخیں مارتی ہوئی وہ رونے لگی۔ اس کا خاوند بڑی مشکل سے چل کر اسے ہمارے گھر لے آیا، اور اماں نے ہمیں یہ خواب سنائی۔ اماں ایک غریب عورت تھی، وہ ایک بکرا کیسے دے سکتی تھی؟ سہیل کہتے ہیں کہ ہم پر اللہ کا فضل تھا
میری امی نے اور ابو نے کہا کہ تم بے فکر رہو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری خواب سچ ہے تو ہم یہ کام تمہارے لیے ضرور کریں گے، تم اس چیز کی ٹینشن مت لو۔ میری امی کہنے لگی کہ تم بہت زیادہ سوچتی ہو، اس لیے تمہیں ایسا منحوس خواب آیا ہے، تمہارا بیٹا بالکل ٹھیک ہے، اسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ خیر وہ اماں روتی تھی، چیخو پکار کرتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ اللہ کے نام پر مجھے صدقے کے طور پر وہ بکرا دے دو، میں تم لوگوں سے بھیک مانگ رہی ہوں۔ میری امی اور ابو نے کہا کہ تمہیں صدقہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارا بھی بیٹا تھا، تمہاری وہ واحد اکلوتی اولاد تھی، ہم تمہارے لیے ضرور کچھ کریں گے اور کل تک تمہیں بکرا مل جائے گا۔ ہم لوگوں نے ایک بکرا خریدا اور اس اماں کے حوالے کر دیا۔ اماں نے کہا کہ آپ دونوں میاں بیوی اور آپ کا بیٹا میرے ساتھ چلے۔ میری امی نے کہا کہ میرا بیٹا سہیل ساتھ نہیں جائے گا۔ ہاں البتہ ہم تمہارے ساتھ ضرور جائیں گے۔ میرے امی ابو اور وہ کام والی افشاں اس بکرے سمیت نہر پر چلے گئے۔ سہیل کہتے ہیں کہ یہ ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والا واقعہ ہے جو کہ حقیقت پر مبنی ہے۔ میری امی اور ابو اس کام والی اماں کے ساتھ جب نہر پر پہنچے تو انہوں نے ادھر اس بکرے کو ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد اس بکرے کو نہر کے اندر پھینک دیا، اور جیسے نہر کے اندر پھینکا کچھ دیر ہی گزری تھی کہ جس جگہ پر بکرا پھینکا گیا وہاں سے اس کے بیٹے کی لاش اور وہ موٹر سائیکل تیرتا ہوا اوپر کی طرف آ گیا۔ اماں نے رونا شروع کر دیا۔ میرے گھر والوں نے مجھے کال کی اور کہا کہ فوراً کچھ لوگ لے کر ادھر آ جاؤ۔ میں نے کچھ لوگ ساتھ لیے اور اس کی لاش تک ہم لوگ پہنچے اور ہم نے اس کی لاش کو باہر نکالا۔ یہ پولیس کا معاملہ بن چکا تھا۔ پولیس کو ہم نے یہ ساری واردات بتائی، انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کا پوسٹ مارٹم کیا اور اس کے پوسٹ مارٹم میں یہ آیا کہ اس کو کسی نے بھی بے جا قتل نہیں کیا، بلکہ یہ کوئی اور ہی معاملہ ہے۔ نہ تو اس کی گردن کے اوپر نشان ہے، نہ ہی کوئی چھینا چھپٹی کے نشان ہیں اس کے موٹر سائیکل کے اوپر اور نہ ہی اس کے جسم کے اوپر۔ یہ واقعہ ہی کوئی غیر مری مخلوق کا کام ہے۔ اس نہر کے اوپر ایک چڑیل کا بسیرا تھا جو کہ حقیقت تھی وہ لوگوں کی جان لیتی تھی۔ کہتے ہیں کہ اٹک کی وہ نہر بہت مشہور اور اسیب زدہ ہے۔ اس نہر کی بیک سائڈ پر پرانے کوارٹر ہیں جو کہ بہت سالوں پہلے پولیس والوں کے پاس ہوتے تھے، اور ان کوارٹرز کو اس لیے خالی کروا لیا گیا تھا کہ ادھر بہت زیادہ اسیب تھا جو کہ ان کو ادھر رہنے نہیں دیتا تھا۔ اس کے بعد اس راستے کو مکمل طور پہ بند کر دیا گیا۔ وہ ایک آدھے گھنٹے کا راستہ تھا جو کہ نہر سے باہر روڈ کی طرف جاتا تھا۔ اس راستے کو دونوں سائیڈوں سے مکمل طور پر بند کر دیا اور اوپر یہ لکھ کر ہدایت لگا دی کہ جو بھی اس راستے کی طرف جائے گا وہ اپنی موت کا ذمہ دار خود ہوگا۔ آج تک اس نہر کے اوپر، اس کچے کے راستے کے اوپر وہ آفت بلا بھٹکتی ہے اور اس کے شور مچانے کی آوازیں اکثر رات کے ٹائم آتی ہیں۔ وہ جو پورا بکرا ذبح کر کے پھینکا تھا ہم لوگوں نے، وہ چڑیل کھا چکی تھی اور اس کے بدلے انہوں نے اس کے بیٹے کی لاش دے دی، کیونکہ 4 دن سے رپورٹ کروانے کے باوجود اس لڑکے کا کوئی سراغ نہیں تھا نکلا۔ اس کی ماں کو ایک سچا خواب آیا جو کہ اس کا بیٹا اس کو خواب میں ملا، اور اس نے یہ بتایا کہ مجھے اس چڑیل آفت نے ہی دھکا دیا تھا اور میں مر چکا ہوں، تمہیں مجھے نکالنے کے لیے اس بکرے کی ضرورت پڑے گی جو کہ ہم نے اس کو دیا۔ اللہ نے اس کو سچ دکھا دیا۔ آج وہ اماں افشاں رو رو کر بالکل اندھی ہو چکی ہے اور اللہ سے یہ انصاف مانگتی ہے کہ ایسے شیاطین جنات کو اللہ تو ہی اپنی پکڑ میں کر، کیونکہ اس کی موت کا ذمہ دار کوئی انسان نہیں تھا بلکہ ایک چڑیل آفت تھی۔ سہیل کہتے ہیں کہ یہ بالکل حقیقت پر مبنی واقعہ ہے، اور آپ سب لوگوں کو میں یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ شارٹ کٹ راستے ڈھونڈتے ہیں، نہر کی طرف سے دن کے ٹائم یا رات کے ٹائم آتے ہیں، تو پلیز ایسے راستوں سے خود بھی نہ گزریں اور اپنے بچوں کو بھی نہ گزرنے دیں۔ ان چیزوں کو مذاق مت سمجھیں، یہ حقیقت میں وجود رکھتی ہیں۔ چڑیل، آفت، جن، یہ سب ایک ہی کیٹیگری میں آتے ہیں اور یہ بہت سخت مخلوق ہے۔ ہم ایسی مخلوق سے بالکل بھی لڑائی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ مخلوق نہ تو دکھتی ہے اور بہت زیادہ شیطانی اور شر پھیلانے والی ہے۔ تو یہ ایک سٹوری تھی سہیل بیگ کی جو انہوں نے اٹک سے شیئر کی۔ لسنرز، آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے آج کی سٹوری؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، اور آپ بھی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی پر، اور کمنٹ باکس میں بھی آپ لوگ سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ میرے اس چینل کو نیلم وائس آفیشیل کو سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے، اور جو نیو چینل ہے ہارر ناول آفیشیل اس کو بھی سب لوگ سبسکرائب کریں۔ اس کے 1000 سبسکرائبر آپ لوگ مکمل کریں، اور والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، ان سے محبت کریں۔
یہ نعمت ایک دفعہ کھو جانے کے بعد دوبارہ نہیں ملتی، اور اسی میں ہماری کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے۔ باوضو رہیں، نماز، قرآن پاک، درود شریف کو اپنی زندگی کا ایک خاص اور لازم حصہ بنا لیں تو انشاءاللہ آنے والی ہر آفت بلا سے آپ لوگ بچے رہیں گے۔ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔